چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ دکان کرتے تھے، جنرل اسٹور۔ عجیب بات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگی کا حاصل کرنا اور دیندار بننا صرف تبلیغی جماعت کی ذمہ داری رہ گئی ہے، مسجد میں بیٹھنے والے مولویوں کی ذمہ داری رہ گئی ہے۔ ہم دکان پہ بیٹھ کر کے بزرگ نہیں بن سکتے، ہم دکان پہ بیٹھ کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، ہم تجارت کر کے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ جانے یہ بیماری اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں کہاں سے آ گئی۔ جس طرح مسجد میں بیٹھنے والا ایک مولوی، جس طرح مسجد میں اذان دینے والا ایک حافظ، جس طرح جماعت میں نکل کر کے دینی خدمات انجام دینے والا ایک عام آدمی اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ایک انسان اپنی دکان پر بیٹھ کر کے بھی ترقی کے مناصب طے کر کے اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ایک مزدور مزدوری کرتے ہوئے بھی اللہ کی قربت کو حاصل کر سکتا ہے، ایک تاجر تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ دکاندار اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کیا تھا، کوئی رسمی مولوی نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھے، لیکن انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ انہوں نے اپنا ایک معمول بنایا، اور معمول یہ بنایا کہ پہلے زمانے میں سکے چلتے تھے، تو سکے کافی دنوں سے، چاندی کے سکے ہوتے تھے، کافی دنوں سے اگر چلتا رہے تو بادشاہوں کے جو اس میں علامات ہوا کرتے تھے وہ مٹ جایا کرتے تھے، تو اسے کہا جاتا تھا کہ یہ سکہ کھوٹا ہو گیا۔ تو کھوٹے سکوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی تھی، دکاندار ان سکوں کو لے کر کے سامان نہیں دیا کرتا تھا، واپس کر دیا کرتا تھا۔ لیکن ان کی عادت یہ ہو گئی تھی، اور انہوں نے یہ اپنا معمول بنا لیا تھا کہ اگر کوئی کھوٹا سکہ لے کر کے آئے گا تب بھی وہ سامان دیا کرتے تھے، اور اس کھوٹے سکے کو ایک خاص جگہ میں خاص تھیلی انہوں نے بنائی تھی، اس تھیلی میں رکھ لیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ آپ کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ کھوٹا سکہ لوگ لے کر کے آتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، اس کی کوئی چیز نہیں مل سکتی، آپ مناسب قیمت لگا کر کے اس کو سامان دے دیتے ہیں، ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کچھ جواب نہیں دیتے، خاموش رہ جاتے۔ لیکن بات اس وقت کھلی جب موت کا وقت قریب آیا، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب مرنے کا وقت ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ میں نے جو لوگوں سے کھوٹے سکے دیے تھے، ان کھوٹے سکے کی جو تھیلی ہے اس تھیلی کو میرے سامنے لاؤ۔ انہوں نے کھوٹے سکے کی تھیلیوں کو سامنے رکھا، اور دعا کے لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی کہ الہ العالمین، اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایسے اعمال نہیں ہے کہ جن اعمال کے بدلے میں تجھ سے سوال کروں کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، میں دنیا میں یہ کھوٹے سکے لیتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کھوٹے سکے لے کر کے نقصان کیوں اٹھاتے ہو، میرے گھر والے مجھے پریشان کرتے تھے، میرے بچے کہتے تھے کہ میرا باپ عقل کے فتور کا شکار ہو گیا ہے۔ یا اللہ، لیکن میں سب کچھ سمجھتے ہوئے یہ سوچ کر کے کہ یہ تیرے بندے ہیں، کھوٹے سکے لے کر کے آ رہے ہیں، میں ان کی ضرورت کو پوری کرتا تھا۔ رب العالمین، آج میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے پاس کھوٹے اعمال کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے، اللہ میرے کھوٹے اعمال کو قبول فرما کر کے مرنے کے بعد میری مغفرت فرما دے۔